بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز دوستو، گزشتہ ویڈیو میں جو میں نے کل آپ کے سامنے ڈالی تھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو مکمل طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا وہ ضرور بالضرور جنت میں جائے گا، یا اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام، اور اس طرح کی اور بھی متعدد احادیث ہم کو مل جاتی ہیں۔ لیکن عزیز دوستو، افسوس یہ ہے کہ جو لوگ ان احادیث کو بیان کرتے ہیں یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں۔ ایک بات واضح رہے کہ آدھا سچ جو ہوتا ہے وہ جھوٹ سے کہیں زیادہ خطرناک بن جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آدمیوں کو وہ باتیں نہ بتائیں جن سے آدمی گمراہ ہو جائے یا بھٹک جائے۔ اس سے مراد وہی ہے کہ ہر انسان جب کسی کو بات بتائے تو پوری بات بتائے۔ جہاں یہ حدیث آپ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اس کا نمبر ہے حدیث نمبر 127۔ لیکن جب ہم اس سے اگلی دو احادیثوں کو اور پڑھتے ہیں، 128 اور 129 حدیث، یہ دونوں ایک ہی حدیث ہے۔ عزیز دوستو، یہ دونوں کا ترک ایک ہی ہے اور یہ دونوں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سواری پر سفر کر رہے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک مجھ سے فرمایا کہ اے معاذ، تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ہیں، اور کچھ دور چل کر پھر آپ نے فرمایا اے معاذ۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ خاموش ہو گئے ہیں، اور کچھ دور چل کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ، جو شخص ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو شخص یہ اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ عزیز دوستو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور ہر خیر کو لینے میں ہر صحابی ہر خیر کو لینے کے لیے ہر صحابی آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی،
اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کے لوگوں کو یعنی میں تمام لوگوں کو کیا یہ بات بتلا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ اگر تو نے یہ بات لوگوں کو بتلائی تو بہت سے لوگ اس سے غلط رزلٹ نکالیں گے، اس سے غلط فارم نکال لیں گے، اس کا غلط مطلب لے لیں گے اور وہ عمل سے ہٹ جائیں گے اور اسی پر تکیہ کر لیں گے اور اسی کو اپنے لیے کافی سمجھ لیں گے۔ تو عزیز دوستو، آپ کی سمجھ میں یہ اس حدیث سے یہ بات بھی آ گئی ہوگی کہ آدھا سچ بولنا جھوٹ بولنے سے بھی کتنا بڑا خطرناک ہے۔ جس طریقے سے آج ہم اور ہمارے بزرگ جو یہ آدھی حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ عزیز دوستو، میں نے وہ حدیث پہلے بھی ڈال دی تھی اور آج پھر بتلا رہا ہوں آپ کو کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آگے بھی کچھ فرمایا اور فرمایا الا یہ کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار نہ کیا ہو۔ تو صحابہ میں سے کسی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا جو شخص اس کلمے کو پڑھنے کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک جاننے کے باوجود اس کی عبادت نہ کرے اور مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے میرے طریقوں پر عمل نہ کرے، اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو عزیز دوستو، یہاں یہ پتہ چل گیا کہ جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ یقیناً جنتی ہے، اس پر یقیناً جہنم کی آگ حرام ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو ایک شرط لگائی ہے بڑی، وہ شرط یہ ہے کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار نہ کیا ہو۔ اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کلمے کو پڑھا اور وہ جنت میں جانے سے انکار نہیں کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کلمے کو پڑھا اور جنت میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل خلاصہ کر دیا اسی حدیث کے اندر، اور میں آپ کے لیے وہ حدیث کے الفاظ مکمل کر دوں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے اس بات کو، اس حدیث کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اپنی عمر کے آخری حصے میں لوگوں کے سامنے شیئر کیا تھا۔ لوگوں کے سامنے سب سے آخر عمر میں، جب آپ کا بالکل آخری یعنی آخری عمر کا حصہ آ گیا تھا، اس وقت آپ نے لوگوں کے سامنے اس بات کو شیئر کیا اور پھر فرمایا کہ میں اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے اس لیے بتلا رہا ہوں کہیں کوئی دین کی بات چھپانے کا گناہ مجھ پر نہ ہو جائے۔ دین کی بات کو چھپا لینا عزیز دوستو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں اس بات کو لوگوں تک پہنچا دوں۔ یہ وہ حدیث ہے عزیز دوستو، دین کی بات چھپانا یہ زبردست گناہ اور زبردست آدمی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورت نمبر 2 ہے اور اس کا آیت نمبر ہے 159۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کی بات کو چھپانے پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو چھپا کر اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے جو دوسروں کی باتوں کو بتاتے ہیں اور اللہ کے احکام کو پورا نہیں پہنچاتے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی۔ اور پھر اس سے آگے فرمایا کہ ہاں جو لوگ توبہ کرنے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہ وانا التواب الرحیم۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بھی بتا دیا کہ جو توبہ کر لیں، ہاں میرا ایک چھوٹا سا کلپ ہے توبہ اللہ کے لیے۔ تو توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے
کہ وہ اس گناہ سے بچے۔ اس آیت سے اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ سے بچے، یہ نہیں کہ میں نے صبح کو توبہ کر لی اور شام کو گناہ کر لیا، دوپہر کو توبہ کر لی اور صبح گناہ کر لیا، یا شام کو گناہ کر لیا، اس چیز کو توبہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی، وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ ان لوگوں کی جو اپنی اصلاح کر لیں، یعنی گناہوں کو چھوڑ دیں، ان کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ تو عزیز دوستو، پتہ چل گیا کہ توبہ کیا چیز ہے، اور کسی دین کی بات کو چھپانا یا اس کو عدل بدل کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی صورت کے اندر آگے چل کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی چیزیں نازل کی ہیں ان کو چھپانے والوں کے لیے، ان کے بدلنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی جو ہے خبر سنائی ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ عذاب ایسا ہوگا کہ اس میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے عزیز دوستو، یاد رکھو کہ ہم قرآن اور حدیث کو اسی طریقے سے بیان کریں جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے، اس کو توڑ موڑ کر بیان نہ کریں، اس میں بزرگوں کی تقلید کو نہ جوڑیں، اس میں بزرگوں کے اقوال کو نہ جوڑیں، بلکہ اس کو حدیث کو یوں ہی رہنے دیں اور قرآن کی آیت کو یوں ہی رہنے دیں، اور اس سے مطلب غلط نہ نکالیں بلکہ صحیح مطلب نکالیں۔ پتہ چل گیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے حقیقتاً جہنم کی آگ حرام ہے، لیکن انہی لوگوں کے لیے حرام ہے جو یہ چاہتے ہوں کہ ہم پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے، ورنہ تو عزیز دوستو صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے آدمی اگر جنت میں جاتا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی دیکھو، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی دیکھو۔ اس کے علاوہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے ڈال دی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان سے گزرتے، قبرستان میں پہنچتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے عرض کی کہ آپ جنت اور جہنم کے تو ذکر پر اتنا نہیں روتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو شخص اس منزل کے اندر، یعنی اس منزل میں جس شخص کے لیے آسانی ہو گئی اس کے لیے تمام تر منزلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جو شخص اس منزل کے اندر گرفتار مصیبت ہو گیا اس کے لیے تمام تر منزلیں سخت ہوتی چلی جاتی ہیں۔ عزیز دوستو، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ کون مانگتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون مانگتے تھے؟ امام الانبیاء ہیں یہ عزیز دوستو، یہ امام الانبیاء ہیں، یہی امام اعظم ہیں، یہ پناہ مانگتے تھے عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے۔ ان چار چیزوں سے جب تک آپ پناہ نہیں مانگ لیتے تھے اس وقت تک نماز کا سلام ہی نہیں پھیرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کو شوق ہو تو وہ دعا یاد کر لے، بلکہ یاد کرنے کی کوشش کرے۔ شوق اگر نہ ہو تو اس کا شوق پیدا کرے اور اپنے دل کے اندر اس کو جو ہے اس کی تڑپ پیدا کر لے اور اس دعا کو یاد کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ عزیز دوستو، اس کو جو ہے آپ لکھ کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ ہم سے بھی اس دعا کو لکھی ہوئی مانگ سکتا ہے اور ہم اس کے واٹس ایپ پہ اس کو لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں، اگر کوئی یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہو تو۔ اس لیے عزیز دوستو، ان کو اس دعا کا اہتمام کریں۔ ایک تابعی ہیں، طاؤس نام ہے ان کا، ان کے شاگردوں میں سے اگر کوئی نماز کے اندر اس دعا کو نہیں پڑھتا تھا تو وہ اس کو نماز لوٹانے کا حکم دیتے تھے
اور آج جو ہمارے ہاں کتاب لکھی جاتی ہیں اس دعا کا ان کتابوں کے اندر ذکر ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سلام نہیں پھیرتے تھے جب تک دو چیزوں سے پناہ نہیں مانگ لیتے تھے، ایک گناہ سے اور ایک قرض سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ قرض سے اتنا ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ قرض دار جو ہوتا ہے وہ دو بڑے گناہ ہوتے ہیں اس سے، ایک جھوٹ بولتا ہے، ایک وعدے کو پورا نہیں کر پاتا وہ۔ اس لیے عزیز دوستو، ان چیزوں سے پناہ مانگتے رہیں، عذاب قبر سے پناہ مانگیں، اور جو ہے اس سے یعنی قرض سے پناہ مانگیں، دجال کے فتنے سے پناہ مانگیں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگیں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگیں، اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں۔ یہ 6 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ عزیز دوستو، اس کی دعا کو عربی زبان میں یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے، اور ان دعاؤں کو پڑھنے کا حکم حدیث کے اندر موجود ہے۔ سور سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنے کا حکم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو میری زبان سے تو اس کو معاف فرمائے، اور ہمارے دلوں سے اس کو نکال دے، اور جتنی بات صحیح نکلی ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں نکلی ہوں، ان باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو صحیح بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔